ویلکم ناظرین، خوش آمدید۔ آج بھی ہمارا پروگرام ایک نئے موضوع پہ، اچھوتے موضوع پہ، جیسے کہ ہم اکثر کہتے ہیں، ہر پروگرام ایک نیا پروگرام، ہر پروگرام کے اندر ایک نیا گیسٹ پینل اور ہر پروگرام کے اندر ایک نیا مہمان۔ کوشش کرتے ہیں آپ کو اچھے سے اچھے مہمانوں سے متعارف کرایا جائے تاکہ آپ کو ایک اچھا فیڈ بیک دیں، لیکن آپ کا فیڈ بیک ملنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے جو مہمان ہیں عبدالرحیم صاحب، چیف ایگزیکٹو ہیں ARK انویسٹمنٹ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ ہیں ویلی ویلفیئر ڈیلر ایسوسیشن کے۔ ہمارے دوسرے مہمان جو کہ اکثر آپ دیکھتے رہتے ہیں، نجیب گل عباسی صاحب، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں گلوبل لنکس کے، اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ہیں ویلی ویلفیئر ڈیلر ایسوسیشن کے، اور وائس چیئرمین ہیں فیڈریشن آف پاکستان ریئلٹرز کے۔ ہمارے تیسرے مہمان علی تاب صاحب ہیں، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں DK ایسوسیٹ کے، اور اسی طرح یہ جوائنٹ سیکرٹری ہیں ویلی ویلفیئر ڈیلر ایسوسیشن کے۔ ہمارے چوتھے مہمان محمد عرفان صاحب ہیں، جو کہ المتین انٹرپرائز کے چیف ایگزیکٹو ہیں۔ ان سب سے بڑی اچھی باتیں ہوں گی، بڑی اچھی گفتگو ہوگی۔ اور محمد عرفان صاحب وائس پریزیڈنٹ ہیں DHA ویلی ویلفیئر ڈیلر ایسوسیشن کے بھی۔ آئیے آج ان سے بات کرتے ہیں کہ ڈیلر ایسوسیشن کیا کر رہی ہے، اور اس وقت جو بجٹ آیا ہے اس پہ ان کے کیا تاثرات ہیں، جو ٹیکس بڑھا ہے کیا واقعی ٹیکس صحیح پڑا ہے یا ان کو ڈز لگی ہے، یا ان کا کاروبار متاثر ہونا شروع ہے۔ ہم خود کہتے ہیں میڈیا کے حوالے سے، اس پلیٹ فارم کے حوالے سے، کہ ٹیکسوں کو کم کیا جائے، اس کا والیوم بڑھایا جائے، لیکن ٹیکسوں کی ریشو کم کی جائے تاکہ بزنس زیادہ سے زیادہ پروموٹ ہو۔ السلام علیکم عبدالرحیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، شکریہ آپ نے ہمیں۔ آپ تھوڑا سا اپنا تعارف کریں کہ ARK انویسٹمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ARK انویسٹمنٹ 2013 میں بنی، اور 10 سال سے ہم ریئل اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں، اور زیادہ فوکس ہمارا DHA ویلی ہے۔ اس کے علاوہ بیریئر ٹاؤن آل اوور پاکستان DHA کی جتنی سوسائٹیز ہیں، لائک باولپور، گجرانوالا، کوئٹہ، پشاور، ان سب کو بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ اور آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں ویلی ویلفیئر ڈیلر ایسوسیشن کے، وہ کیا ہے؟ یہ ہماری DHA کی ایک ایسوسیشن ہے، جو کہ تقریباً 6-7 سال پہلے بنی تھی، اور اس میں پراپر باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں۔ الیکشن کے بعد ہماری جو کابینہ ہے وہ سلیکٹ ہوتی ہے، تو وہ DHA کے جو ہمارے ویلی کے جتنے مسائل ہیں ڈیلرز کے، تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں ان کو سالو کریں جتنے ہماری کیپیسٹی ہے اس میں۔ نجیب گل عباس صاحب، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں گلوبل لنکس سے، کیا حکومت نے بجٹ پیش کیا ہے کہ آپ لوگ اٹھ بیٹھے ہیں، تجارت کرنا شروع کر دیا؟ حالانکہ آپ کام کرنے والے لوگ ہیں، اس ملک کو کما کے دینے والے لوگ ہیں، تو ٹیکسوں کی بھرمار کیسے ہوگی؟ سب سے پہلے بہت شکریہ آصف بھائی، آپ کا، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ۔ آپ گائے بگائے ہمارے مسائل، چاہے وہ اظہار تشکر ہو یا احتجاج ہو، اس میں آپ ہمارا کردار ادا کرتے اور ہمارا موقف حکومتی اداروں کو پہنچاتے ہیں۔ آپ کا ہمارا فرض ہے کہ آپ کی بات عوام تک اور آپ کی بات حکومت تک پہنچائی جائے۔ آپ کا ہی نہیں بلکہ پوری میڈیا کا شکریہ، جس طرح میڈیا ہمارے تمام معاملات میں سپورٹ کرتی ہے، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ۔ دوسرا، بدقسمتی سے جی موجودہ گورنمنٹ نے بوکھلاٹ میں بجٹ تجاویز دی۔ وہ بجٹ تجاویز ایسے ہیں کہ وہ ہمارا جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے، جو پچھلے 3 سال سے ماشاءاللہ بڑا اچھے طریقے سے گرو کر رہا تھا، اور ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند کردار ادا کر رہا تھا، صحیح، اور بدقسمتی سے انہوں نے اس بجٹ میں آ کر اس کے اوپر ٹیکسز کے ایسے قوانین لا رہے ہیں، اور ایسے اس میں قوانین ہیں جو نہ کو ریئلٹر کو سمجھ آ رہے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سیکٹر جو گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہا ہے، جو ملکی معیشت میں اپنا مین کردار ادا کر رہا ہے، اس کو ٹھپ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر وہ بند ہوتا ہے تو اس سے منسلک 260 انڈسٹریز وہ 208 انڈسٹری ٹھپ، 260 انڈسٹریز، جس میں آپ بیٹھیں اور آپ کاؤنٹ کریں، تقریباً 260 ایسے شعبے ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں، اور وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے۔ وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ بے روزگاری کا ایلیمنٹ آ جائے گا، اس کے ساتھ ملک کے اندر ایک بے یقینی کی سی کیفیت ابھی بھی ہو چکی ہوئی ہے۔ ملک مہنگائی اس ٹائم زوروں پہ ہے، لوگ اس سے پریشان، اوپر سے یہ ریئلٹر جو اپنا ہی نہیں بلکہ اپنے خاندانوں، بلکہ ایک ریئلٹر کے ساتھ ہر آفس میں 5 سے 25، 50 یا 100 لوگ کام کر رہے ہیں، ہر پروجیکٹ میں 200، 400 مزدور اور ورکر کام کر رہے ہیں، وہ سارے ٹھپ ہو جائیں گے۔ اگر یہ پروجیکٹ ٹھپ ہوا تو سمجھو کہ یہ تمام لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور یہ چیز آپ کے پاس بہت بڑی افرادی قوت ہے، ڈرائیور آپ کے پاس ہیں، پلمبر آپ کے پاس ہیں، فٹر آپ کے پاس ہیں۔
بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اسی لیے ہم چاہتے ہیں, ہم گورنمنٹ کو بارہا ان چیزوں کے اوپر جب سے یہ بجٹ پرپوزل آئی ہیں, ہم گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں 3-4 دفعہ بیٹھے ہیں. قائمہ کمیٹی, سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں گئے ہیں, منسٹر صاحب, فنانس منسٹر صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور مختلف جو ہم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان سے ہم نے مذاکرات کیے. یعنی آپ نے حکومت کا ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے. مگر ہم اب بھی گورنمنٹ سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس انڈسٹری کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے بیٹھیں. جس طرح اس سے پچھلی گورنمنٹ نے اپنے تمام اسٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لیا, اور وہ سیکٹر جس کا ایک مین کردار ملکی معیشت میں ہے, اور ریئل اسٹیٹ کو اتنی زیادہ مراد دی اور کنسٹرکشن کو انڈسٹری کا درجہ دیا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پروموٹ کیا, اور ملکی معیشت بڑے اچھے طریقے سے چل پڑی. اگر یہ گورنمنٹ بھی اسی طرح آ کے اپنی مشاورت سے تمام چیزوں کو کر رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے لیے بھی بہت پازیٹیو ہے, اور ملکی معیشت میں بھی مین کردار ادا کریں گے. عباس صاحب, آپ تو حکومت کے بہت نزدیک تھے, چونکہ آپ ممبر ہیں, ایکٹیو ممبر تھنک ٹینک کے, تو اس کا حوالہ بتائیے کہ اس پلیٹ فارم سے آپ کی بات نہیں سنی جاتی ہے. دیکھیں, وہ پچھلی گورنمنٹ میں جو نیا پاکستان تھا اس کے انہوں نے ایک تھنک ٹینک بنایا تھا پورے ملک سے 11 لوگوں کو. میں الحمدللہ اس کا ایک ممبر ہوں, ابھی بھی ہوں, الحمدللہ ابھی بھی ہوں, کیونکہ نیا سے 2 بندے تھے, اسلام آباد سے 3 بندے تھے, 3 بندے تھے اسلام آباد سے. وہ نہیں, اسلام آباد سے 4 بندے تھے. ایک ہمارے پریزیڈنٹ, چیئرمین, وائس پریزیڈنٹ اور وائس چیئرمین میں, ہم 4 لوگ اس تھنک ٹینک کا ممبر ہیں. ابھی بھی ہیں, کیونکہ نیا پاکستان ابھی دسمبر تک وہ اپنا کام نبھا رہے ہیں. تو ہم نے بارہا اس در سے بھی گورنمنٹ کو ان چیزوں کی طرف توجہ مبذول کروائی, مگر گورنمنٹ ایسا بوکھلاڑ کا شکار ہے کہ وہ ان چیزوں کو ابھی نہیں سمجھ رہی. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں. ہم تو ان کو بارہا یہی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کو بلائیں, ان کو بٹھا کر یہ مسائل, ہم ایز اے محب وطن پاکستانی ٹیکس ادا کرنا چاہتے ہیں, اور اگر ہمارے ذمہ کوئی مزید ایسی چیزیں آتی ہیں تو ہم اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. گل عباس صاحب, آپ سے ٹیکسی کے حوالے سے دوبارہ بات ہوگی. ابھی میں بات کروں گا عبدالرحیم صاحب سے, جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں ARK انویسٹمنٹ کے. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کا جو احتجاج تھا آپ نے کیا ہے, کیسا رہا؟ احتجاج ہمارا بہت اچھا رہا. کافی ہمارے ریئلٹرز پنڈی اسلام آباد سے آئے تھے, ایون کہ میں نے کچھ لوگ دیکھیں پشاور سائڈ سے بھی آئے تھے, انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ تک ہماری آواز پہنچے گی, آپ کی صورت میں, باقی میڈیا چینلز کی صورت میں, اور گورنمنٹ ہمارے پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کرے گی. کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ایک بہت بڑی, پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے ریونیو جنریٹ کرنے میں, اور اس سے وابستہ اگر آپ ڈائریکٹ انڈائریکٹ لوگوں کیلکولیشن کریں تو میرے حساب سے کوئی 1 کروڑ کے قریب لوگ افیکٹ ہوں گے. ہمارے 2 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے آلریڈی 2 مہینوں سے بزنس بہت ڈاؤن ہو چکے ہیں, اور اگر یہ ٹیکس ابھی نافذ ہو گئے تو ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, جس سے ہمیں بھی پرابلمز ہوں گی اور گورنمنٹ کو بھی. اصل میں منی سرکولیشن رک جائے گی. جب آپ کا کام رکے گا تو بہت سے اداروں کے ساتھ منی سرکولیشن رک جائے گی. ناظرین, ابھی بہت سی باتیں ہیں نجیب گل عباس صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ کہ ٹیکسیز کہاں تک پہنچیں گے, کہاں تک پہ سزا ڈھایا جائے گا, اور کہاں تک یہ حل نکلنے کی کوشش ہوگی. ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک فقرے کا, کہیں مت جائے گا, اسٹے ود اس. خوبصورتی میرا حق ہے, خوبصورتی وہ جو دل کو بھائے, پر میرے چہرے کا اصلی روپ کھلا ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم سے, اسٹیرائڈ سے پاک, کیونکہ اس میں شامل ملٹی وٹامنز جو چہرے کی جلد کے اندر شامل ہو کر اسے اندر سے نکھاریں, تاکہ چہرہ رہے روشن اور مجھے ملے چمکتی گوری رنگت. صرف 5 دنوں میں ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم کے ساتھ خوبصورتی اب خواب نہیں, اور اس کو حقیقت بنائے ڈائمنڈ شائن بیوٹی کریم. مردوں کے لیے یکساں مفید, شہر کے اچھے اسٹور پر دستیاب. مینوفیکچرڈ بائی سن برائٹ. ہیلپ لائن 0321585662 0333192343. ہم سب نے یہ ضرور سنا ہوگا, اوور لگ رہی ہو, اتنی ڈارک لپسٹک, اتنی اونچی ہیلز, زور سے نہ ہنسو, ٹھیک سے بیٹھو, لوگ کیا کہیں گے. لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا, پر خوبصورتی سے کیا شرمانا. اور میری خوبصورتی کی شروعات ہوتی ہے لکس سے, جس میں ہے 7 بیوٹی انگریڈینٹس جو دے ملائم جل اور مہکتا ہے احساس دیر تک.
खूबसूरती से क्या शर्माना। वेलकम नाज़रीन, खुश आमदेद। जैसे कि हमने कोशिश की कि अच्छा प्रोग्राम आपको पेश किया जाए, लेकिन आपका फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। आज बात हो रही थी रियल्टर्स के हवाले से कि रियल्टर के क्या मसाइल हैं, और स्पेशली इस मौजूदा फाइनेंस बजट पे कि क्या टैक्सी की भरमार कर दी गई है। इनको पहले भी ज़रा का बिज़नेस नहीं है, और यही वो कारोबार है, यही वो सेक्टर है जो मुल्क को कमा के देता है, जिसे हम कहते हैं गेम चेंजर है। मैं बात करूँगा जेब गुल अब्बास साहब से, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं ग्लोबल लिंक्स के, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट है वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन के। क्या किरदार था वैली वेलफेयर एसोसिएशन का आज के इतिहास में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन पिछले 8 साल से अपना भरपूर किरदार अदा करी अपने रियल्टर्स के दफ़ा के लिए, रियल्टर के मसाइल के लिए, क्योंकि ये वेलफेयर एसोसिएशन है और ये अपने जितने भी वेलफेयर के काम हैं डीलर्स के, उनमें भरपूर किरदार अदा करी। आज के दिन वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन, क्योंकि बेसिकली ये जब से फेडरेशन ऑफ रियल्टर बनी उसकी एक बुनियादी मेंबर भी है, और दूसरा कहीं पे कोई भी ऐसी मूवमेंट हो तो अल्हम्दुलिल्लाह वैली वेलफेयर डीलर एसोसिएशन उसका मेन किरदार होता है। वो सफ़े अव्वल का हवाला था, टैक्सी आपके बड़े डबल कर दी गए, बल्कि डबल से भी ज़्यादा कर दी गए। जैसे नॉन फाइलर का 2% था, उसका 5% कर दिया गया। वैसे 1% था फाइलर का, उसको 2% कर दिया। इस तरह गेन टैक्स, तो कुछ बात करें हमारे नाज़रीन के लिए। देखें, कुछ चीज़ें मैंने पहले भी आपको कहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें आई हैं जो बौखलाहट में आई हैं, और उन्होंने ये बजट भी बौखलाहट में दिया है, बजट प्रपोज़ल दिए हैं। जी जी। ये बजट प्रपोज़ल ऐसे हैं कि जैसे आप एक चलते हुए कारोबार को या चलती हुई चीज़ को आप उसको ठप कर दें। ये जो तजावीज़ हैं ये हमारे सेक्टर के ऊपर एक बहुत ही समझे कि कड़ा वार है, बड़ी बात, और हम इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम नहीं बल्कि पूरे मुल्क की कम्युनिटी, फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान जो कि नुमाइंदा तंजीम है पूरे मुल्क की, उसने इसको मुस्तरद किया है। क्योंकि एक तो मुल्क के अंदर बेरोज़गारी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, ऊपर से एक जो सेक्टर चल रहा था आप उसको सपोर्ट करते ना कि उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिए, और उसका तरीक़ाकार ऐसा अजीब तरीक़ाकार बना दिया गया है कि वो हमें भी समझ नहीं आ रही कि इनको ये मशावरत किसने दी और ये किस तरह इसको ये किस तरह बन गया। ना स्टेक होल्डर से मशवरा की गई, ना इसको देखा गया। देखो कोई, लेकिन नजीब गुल अब्बास साहब, आपकी जो वेलफेयर जितनी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे समद स्टेट एजेंट एसोसिएशन हो, चाहे फेडरेशन हो, चाहे वैली वेलफेयर हो, है तो बड़ी मुतहद। चूँकि हमने देखा था एवोल्यूशन टेबल के वक्त कि एवोल्यूशन टेबल जिस तरह आपने रिवर्स कराया था वो आपका एक खासा था। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो मेरे ख्याल में 24 घंटे के अंदर अंदर गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा, और उसमें हमारा एक इत्तेहाद, हमारी यूनिटी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम भी हम उसी तरह मुत्तहिद और यूनाइटेड हैं। हमने आज का अभी आपसे पूछेंगे कि इसके अगर मंजूर ना हो तो क्या इक़दाम करेंगे, लेकिन अभी मैं बात करूँगा अली ताब साहब से, जो कि MD हैं DK एसोसिएट के। अली ताब साहब क्या कहते हैं, आज का जो एहतजाज आपने किया कुछ रंग लाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सैयद आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदद किया। इसके साथ मैं आज के हमारे प्रोटेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा कि ये जो प्रोटेस्ट हमने अरेंज किया है इसका मेन मकसद क्या था। सबसे पहले एक और बात मैं आपको कहूँगा कि हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने जो एक बड़ी अजीब बात की जो हम रियल्टर्स को अच्छी नहीं लगी, उन्होंने बजट में कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो अनप्रोडक्टिव इंडस्ट्री है। जिन्हें आपने महसूस किया, बिल्कुल महसूस किया, इस चीज़ को महसूस करना बनता था। अनप्रोडक्टिव इंडस्ट्री नहीं है, जबकि आपने जैसे इस इंडस्ट्री से बताया कि इतने सेक्टर आपके साथ चल रहे हैं। ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री से इस टाइम जैसे नजीब गुल अब्बासी साहब 260 इंडस्ट्रियाँ बता रहे थे, उसमें इंडस्ट्रीज़ बता रहे थे, वो छोटी छोटी भी उसमें शामिल हैं ऐसे ही। लेकिन अगर मैं मेन इस टाइम गिनवाना शुरू करूँ आपको तो 60 से 70 अभी मैं आपको फिंगर टिप्स पे गिनवा सकता हूँ, लेकिन आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही, वो अब भी मैं गिनवा सकता हूँ। ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मेन इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसके साथ बहुत सारी, वो उन्होंने कहा अनप्रोडक्टिव इंडस्ट्री है, अनप्रोडक्टिव नहीं है। उनको मैं ये बताना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से कि ये इंडस्ट्री वो है जिसने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पैसा लेके आती है। बेशक इस टाइम अगर इसको आप पैसा भी लेके आती है और मनी सब्सक्रिप्शन भी सबसे ज़्यादा टैक्सेस अगर आप बढ़ाते हैं तो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हमारा जो है वो रुक जाएगा।
صحیح. اس کو کیا پڑی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کی, وہ وہیں اپنی انویسٹمنٹ چلائے گا, وہ وہاں پہ جو ٹیکسز دے رہا ہے. تو یہاں پہ ابھی انہوں نے کیا کیا, سب سے پہلے کہ ایک باہر سے ایک کما کے بندہ, ایک انویسٹر گھر بناتا ہے اور گھر پہ اپنا رینٹ لے رہا ہے, رینٹ پہ الگ وہ ٹیکس چارج کر رہے ہیں سال کا, اور اس کے بعد سال بعد وہ کہتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس دو, وہ جو آپ رینٹ لے رہے ہو اس کے اوپر بھی ٹیکس دو. تو وہ کس بنا پہ انہوں نے لگایا؟ اس کے لیے ہم نے آج پروٹیسٹ کیا. اس پروٹیسٹ کا مقصد مین یہی ہے کہ ہم گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس جو بجٹ انہوں نے دیا ہے اسپیشلی ریئل اسٹیٹ سیکٹرز کے لیے, اس کے لیے ہمارے جو بڑے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں, فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان کے چیئرمین صاحب ہیں, صدر صاحب ہیں, وائس چیئرمین صاحب ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے یا ان کی ایک ٹیم بنائی جائے 6 7 8 لوگوں کی, اور ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ اپنا بجٹ جو ہے وہ ریورس کرنے کی کوشش کریں. نہیں تو ہم اس کے لیے بہت بڑی ایک کال دیں گے اور یہ بڑا احتجاج کریں گے پورے پاکستان. گل عباس صاحب, آپ یہ بتائیں کہ ٹیکسی کا اگر نظام بہتر طریقے سے ہو سکے آپ کی مشاورت سے, تو اس ملک کو کتنا کا ریونیو آپ جنریٹ کر کے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس کی ایک مثال میں صرف ایک سمپل ایک سوسائٹی کی دوں گا. جس طرح ڈی ایچ اے اسلام آباد ہے, جب پچھلی گورنمنٹ میں سپورٹ مل رہی تھی تو اس ٹائم ایک دن میں 150 200 ٹرانسفرز ہوتی تھی. آج وہی ٹرانسفر 8 سے 10 پہ آ گئی ہیں. اتنی ریشو لو آپ دیکھیں کتنی ریشو لو ہوئی ہے. تو اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم لوگ کتنا ریونیو اس ملک کو اکٹھا کر کے دے رہے تھے. وہ نہ کہ یہاں سے بلکہ اوورسیز پاکستانی, جب ملک کے اندر حالات اچھے ہوتے ہیں, آپ کا کوئی بھی سیکٹر اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے, تو ہمارے جتنے بھی بیرون ملک پاکستانی ہیں یہاں پہ بھی ہیں, جس کے پاس پیسہ اکٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ایک گھر لے لوں, میں ایک پلاٹ لے لوں, وہ انویسٹمنٹ یہاں پہ کرتا ہے. تو ہم جتنی بھی ایسوسیشن ہے, ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس کی انویسٹمنٹ کی تحفظ کریں. اور ہم گورنمنٹ سے بھی بارہا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو آسان سے آسان تر بنائیں تاکہ لوگ مزید اس کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کو جاری رکھ سکیں. بڑی اچھی بات کی کہ یہ چاہتے ہیں ملک کو ٹیکس بھی دینا چاہتے ہیں اور منی سرکولیشن بھی دن بہ دن بڑھانا چاہتے ہیں, لیکن اس کو آپ کو فری ہینڈ دینا پڑے گا. ان کو دیکھنا چاہیے یہ ٹیکس چور نہیں ہے, چونکہ آپ ان کا ٹیکس آٹومیٹکلی ہر ٹرانسفر کے ساتھ خود کاٹ دیتے ہیں. ناظرین, بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں. نجیب گل عباس صاحب کونا مشق رہنما ہیں ریئلٹرز کے, اور باقی ان کی ٹیم بھی ماشاء اللہ جیسے آپ نے گفتگو سنی بڑے اچھے طریقے سے گفتگو کر. ابھی وقت ہوا جا رہا ہے ایک ہوگا, کہیں بات جائے گا. اسٹے ود اس. ہر دن جو سورج طلوع ہوتا ہے, روشنی کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے. اس سفر میں نمبر 1 وہی ہوتا ہے جسے آپ بناتے ہیں. جیسے اسکائی الیکٹرک کو آپ نے بنایا, پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی. ہم نے وعدہ نبھایا سستی اور نان سٹاپ بجلی کا, جو پھیلا پورے ملک میں کرلوں کی طرح. پھر چھوٹے بڑے گھر اپنی بجلی خود بنانے لگے. اسکائی الیکٹرک, صرف ایک بار کی انویسٹمنٹ, بجلی کے بل میں بچت اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت. موبائل ایپ دے آپ کو مکمل کنٹرول. اسکائی الیکٹرک کا ہر کال کو فوری رسپانس اور ہر سسٹم کی بذریعہ کلاؤڈ 24/7 مانیٹرنگ. سردی گرمی دن رات, بجلی کب آتی ہے کب جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اجالوں کا یہ سفر یوں ہی جاری رکھنا ہے. ابھی ملک بھر میں اور زندگیوں کو روشن کرنا ہے. آج اسکائی الیکٹرک پاکستان کی نمبر 1 سولر انرجی کمپنی ہے. آپ کے دم سے اسکائی الیکٹرک, پاورڈ بائی انٹیلیجنس.
अब हमारी बारी है। Pepsi, cricket and music, the choice of every generation. ये देखो, मुझे तुम्हारी बचपन की तस्वीरें मिली हैं। यस, गोल! अम्मा बस एक मिनट। हाँ, हेलो? मेरे हाथ छुड़ा के दूर। हिरा, आओ तुम्हारे तेल लगा दूं। नहीं अम्मा, सुबह कॉलेज पे तो जाना है। अच्छा। वक्त की दौड़ में निकले आगे दूर। बेटा जी खाला, ये फेसबुक कैसे चलाते हैं? अरे असद, कीमे वाले पराठे बनाए हैं। कीमे वाले पराठे? अम्मा मैं बर्गर खा लूंगा ना। अच्छा लाएं। अकाउंट बन गया। Is that mom? It was so much fun, you know. Auntie is socializing. हाँ? अबे आंटी ने पराठे भेजे। कहाँ हैं? Oh, cute. हाँ, हेलो? अम्मा ये क्या है? देखा कितनी प्यारी लग रही है। तुम्हें याद है जब तुम नाराज होती थी तो मैं तुम्हें क्या खिलाती थी? अम्मा सब थोड़ी डालते हैं इधर। पर फासले यार तुम और आंटी शुरू से इतना क्लोज हो? हेलो मम्मी, आप क्या कर रही हैं फेसबुक पे? बेटा, वैसे तो तुम लोगों से बात होती नहीं, तो सोचा शायद इस तरह ही हो जाए। तो करे ना। रुक कर फिर मुड़े और गले लगाए, बातें प्यार की सुने और कुछ रिश्तों में प्यार कभी कम नहीं होता, उन्हें सेलिब्रेट करें। हैप्पी मदर्स डे फ्रॉम वॉल्स क्रीमी डिलाइट्स। नाज़रीन वेलकम बैक, खुश आमदेद। हम कोशिश कर रहे थे कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपको दिया जाए और इनकी बात ऐवानों तक और ऐवानों की बात इन तक पहुंचाई जाए। रियल्टर्स हमारे इस मुल्क का बहुत अहम शोबा है जो यकीनन गेम चेंजर है और बड़ी कोशिश करते हैं, बड़े अच्छे अंत तक मेहनत करके इस मुल्क का सरमाया डॉलर एसेट बढ़ाना चाह रहे हैं। और ये जो आबादियाँ आप देखते हैं दिन ब दिन शहर फैलते जा रहे हैं, वो इन्हीं के बनने में वरना स्टोरी पे स्टोरी बनती जा रही थी, शहर गुंजान होते जा रहे थे, हर तरह के मसाइल बनते जा रहे। ये इन्हीं रियल्टर्स के हम मरहून मेहनत है जिन्होंने अच्छी सोसाइटियाँ बना के, अच्छी बिल्डिंग बना के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा किया। मैं बात अभी करना चाहूँगा मोहम्मद इरफान साहब से जो अलमतीन इंटरप्राइजेज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। क्या समझिए आज का जो एहतजाज था, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? रजीम, सबसे पहले मैं सैयद आसिफ साहब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ थैंक यू, जो आपने अपने प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू हुकूमत तक पहुँचाने का एक ज़रिया बने। सबसे पहले जो आज इन्होंने टैक्सेस लगाए हैं जिसके लिए हमने एहतजाज किया है, ये इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया है। सिर्फ हमारे साथ नहीं, इन्होंने अपने साथ जुल्म किया है। सही। ये जुल्म अगर आप इसको देखें कि ये इंडस्ट्री इमरान खान के दौर में जितना रेवेन्यू इनको इकट्ठा करके दे रही थी और जितने लोग टैक्स पेयर हो रहे थे, आवाम के अंदर शऊर आ रहा था कि हम अगर टैक्स दे रहे हैं तो वो हमें उसका कोई बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे ही इससे हुकूमत ने आते साथ ही ये इस टैक्स के निज़ाम को ख़राब कर दिया और सबसे पहले ने नुकसान अपना किया। जो पहले आपकी ट्रेडिंग रेशो थी वो 1000% थी, अब उसका 20% भी नहीं है। मैं मोहम्मद इरफान साहब ये भी कहूँगा कि आपके लोगों की वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तान का एतमाद बहाल हुआ है, बिल्ड हुआ है, वरना पहले बहुत शेक था। सर ऐसे ही है कि ओवरसीज़ क्लाइंट यहाँ पे पैसा डाल रहा था, आपके मुल्क में पैसा आ रहा था तो हर बंदा खा पी रहा था। उसके साथ आप देखें चाहे मीडिया हो चाहे और इंडस्ट्रीज़ हों, 10 लाख डीलर्स हैं, उनके अगर घर में 4-5 बंदे भी हैं, 50 लाख ये लोग वाबस्ते हैं। सही। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन के मजदूर देखें
اس کے رنگ ساز, پینٹر, کار ساز, ہر شعبہ زندگی سے ہر شعبہ اس کے ساتھ منسلک تھا. وہ سارا ایسے. اب ہم ہوٹلنگ میں جاتے تھے اپنے کسٹمرز کو کھانا کھلانے کے لیے, ہمارے پاس کوئی پیسہ آتا تو ہم جاتے تھے, وہ خرچ کرتے تھے. جب ہمارے پاس پیسہ نہیں آئے گا یا حکومت کے پاس بھی پیسہ نہیں جائے گا تو ہم وہ پیسہ کیسے مطلب ہوٹلوں میں جائیں گے. عرفان میں یہ بھی کہنا چاہوں گا, بینک بھی آپ کی وجہ سے چلتے ہیں, ایسے ہی ہوٹل بھی آپ کی وجہ سے چلتے ہیں, جو بھی انڈسٹری ہے وہ سب اسی سے چلتی ہے. کہ حکومت کو چاہیے, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں ایک بار کہ اگر حکومت صرف ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو چلائے تو ملک کا قرضہ ختم ہو سکتا ہے. عرفان صاحب, آپ وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں ڈی ایچ اے ویلی ویلفیئر ڈیلر ایسوسیشن کے, کیا کردار ادا کریے آج کے اجلاس میں؟ آپ کے کتنے لوگ آئے تھے؟ سر آج ہم نے صرف ایک چھوٹی سی کال پہ 50 سے 60 گاڑیوں کا قافلہ ہم ڈی ایچ اے سے لے کے آئے ہیں. صحیح, بالکل ہم چھوٹی سی کال, کیونکہ ہم احتجاج کے لیے کال پہ آپ نے, ہاں ہم نے, کیونکہ یہ احتجاج نہیں, ہم نے کیونکہ ان کو دکھایا کہ ہم بالکل شارٹ نوٹس میں, اگر ہمیں انہوں نے مجبور کیا تو ہم ڈی چوک بھی بند کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اتنی الحمدللہ پاور ہے کہ ہم لاکھوں لوگ یہاں پہ لا سکتے ہیں. آپ کے کتنے ممبر ہیں ڈی ایچ اے ویلی ڈیلر ایسوسیشن؟ سر ویلی کے ہمارے 400 آفیسز ہیں, اس کے ہر آفس میں 5 سے 6 لوگ 10 لوگ کام کرتے ہیں. 4 سے 5 ہزار بندہ صرف ویلی ویلفیئر ایسوسیشن میں جو لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ پورے پاکستان میں تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, وہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں. تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ ہمارے ساتھ پیار محبت کے ساتھ آئیں, بیٹھیں ٹیبل میں, ہم آپ کو مزید ایسی چیزیں بتائیں گے جس کے ساتھ آپ کو مزید اچھے ریونیو جنریٹ ہوگا, آپ ملک کے لیے بہتری لا سکیں گے. بڑی اچھی بات. نجیب گل عباس صاحب, اب تو شروع سے تاجر رہنما ہیں, ریئلٹر رہنما ہیں, آپ کے تو ایف بی آر سے بڑے تعلقات رہے ہیں. ایف بی آر کیا کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں, واقعی امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا وڈرا کرے گا آپ کی پہلی والی کال سے؟ جو گورنمنٹ ہوتی ہے ایف بی آر ظاہر بات ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے, اسی کا ہوتا ہے. ایسے ہی تو پچھلے گورنمنٹ میں چیزیں جو لوگوں نے, عمران خان گورنمنٹ نے, انہوں نے چیزوں کو سمجھا. پہلے 1.5 سال تو وہ بھی نہیں سمجھ پائے, انہوں نے بھی کافی مشکلات ڈالے رکھی. جب ان کو سمجھ, میں پتہ ہی کچھ نہیں تھا, پتہ ہی کچھ نہیں تھا, جب ان کو سمجھ آئی کہ یار ایک انڈسٹری ایسی ہے, ایک سیکٹر ایسا ہے, اگر اس کو ہم چلائیں گے, پروموٹ کریں گے تو ہمارا ملک بھی چلے گا, ہمارا بے روزگاری کا ایلیمنٹ بھی ختم ہوگا, ملک میں بے یقینی کی کیفیت دور ہوگی. اس کے ساتھ ایف بی آر بھی بڑا پازیٹیولی تھا. اور ظاہری بات ہے اب گورنمنٹ کی پالیسیز ہیں تو وہ ایف بی آر تو گورنمنٹ کی ہی بات مانے گا, انہی کے ساتھ چلے گا. مگر پھر بھی ہمارے مذاکرات ابھی قائمہ کمیٹی کے ساتھ, ہم چیئرمین ایف بی آر بھی ساتھ تھے اور ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم نے ملاقات ہوئی ہے. مگر وہی بات ہے کہ وہ طفل تسلیاں ہیں, تو ہم اسی امید میں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی گورنمنٹ اس چیز کو سمجھتے ہوئے ان چیزوں کو واپس لے گی. نجیب گل عباس صاحب, وہ تو ہم سمجھتے ہیں میڈیا میں رہتے ہوئے کہ آپ کی ماشاءاللہ یونٹی اتحاد اتنا مضبوط ہے کہ اپنے ہر جائز مطالبات کو منا لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی ٹیبل ویلیویشن کے حوالے سے, تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کی کامیابی ہوگی. لیکن یہ بتائیے کہ اگر نہ ہوئی, تصدیق کا دوسرا رخ, اگر نہ ہوئی تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر وہی بات ہے, دما دم مسکل اندر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے آج گورنمنٹ کو وارن کیا ہے 30 جون تک کہ آپ ان چیزوں کے اوپر دیکھیں, بجٹ میں جو تجاویز ہیں ان کے اوپر غور کریں اور ان کو سٹیک ہولڈر کی مشاورت کے ساتھ لے کے آئیں. اگر گورنمنٹ ہماری بات نہیں مانتی تو پھر انشاءاللہ 30 جون کو روڈیں ہوں گی, ہم ہوں گے, ریئلٹر ہوں گے, ہمارے ورکر ہوں گے, ہمارے وہ کہتے ہیں نا جتنے بھی ایکوپمنٹ ہیں کنسٹرکشن کے شعبے میں, وہ سارے ڈیمپر ہو, ٹرالیز ہوں, کہتے ہیں بیلچے والا ہو, جو بھی, وہ سب انشاءاللہ روڈوں پہ ہوں گے. ہم نے ہر چوک کو بلاک کرنا ہے, ہم نے ہر جگہ بیٹھ جانا ہے انہوں نے, اور گورنمنٹ اس ٹائم تک بیٹھیں گے جب تک یہ ہماری چیزیں مانی نہیں جائیں گی. ہم جائز مطالبات کر رہے ہیں, ہم کوئی ناجائز بات نہیں کر رہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ ساری چیزیں کریں مگر سٹیک ہولڈرز کو مشاورت کے ساتھ بٹھا کے کریں, آپ کو سمجھ آئے گی کہ یار یہ چیز کیسے چل سکتی ہے. آپ ریئل اسٹیٹ کا کیس جا کے ڈاکٹر سے حل کروائیں, یا آپ کہیں جی کہ کوئی اس کو کوئی دوسرے شعبے کا کرے گا, وہ پاسبل نہیں ہے. آپ ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کو, آپ ریئل اسٹیٹ کے لوگوں کے سٹیک ہولڈرز کو ساتھ مشاورت میں لیں. بہت ساری چیزوں کے اندر ہم لوگ ایسی مشاورت دے سکتے ہیں جس میں وہ ملکی معیشت میں بہتر ہوگا. یہاں پہ میں ایک چیز کوٹ کراؤں گا, پچھلی گورنمنٹ میں میں ان کو داد دیتا ہوں, انہوں نے سٹیک ہولڈرز کو مشاورت میں لیا
اور جو تھنک ٹینک بنا تھا نیا پاکستان کا، میں اس کا بھی ممبر تھا، پورے ملک سے 11 لوگ تھی، اور ہمیں گورنمنٹ نے سفارشات مانگی کہ اس سیکٹر میں ایسی سفارشات دیں جو ہم لے کے ہیں اور ہمارے لیے بہتری ہو. ہم نے ان کو 35 صفحات کی سفارشات دی جس میں اوپر مسئلہ، مسائل، حل اور اس کا فائدہ اور نقصان بتائے. الحمدللہ گورنمنٹ چیزوں کو سمجھا اور بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوئی. نجیب گل عباس صاحب، جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ ریالٹر کے بڑے اچھے رہنما ہیں اور بڑی انتھک محنت سے آپ نے یہ مقام حاصل کیا. ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ وزیر اعظم پاکستان سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے، کہ ریالٹر کو فری ہینڈ دیں یا ریالٹر کی بات سنیں، ان کے ساتھ میٹنگ کریں، کیا کریں؟ میں پرائم منسٹر صاحب سے یہی مطالبہ کرتا ہوں جی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ملکی معیشت میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے. آپ اس بات کو سمجھیں، آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ پچھلے 3 سال میں پاکستان کو چلانے میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا 60% حصہ تھا. ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو بھی آپ ٹیکس پرپوزل ہیں، ٹیکس پرپوزل آپ دیں، اس میں دیکھیں ملکی، اگر ملک اس ٹائم مشکل میں ہے تو ہم اس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، مگر سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ان سے مشاورت کریں. آپ سٹیک ہولڈرز کی ٹیم کو ساتھ ملائیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ نہیں رہے گا، حل ہو جائے گا. آپ اس کو سمجھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر سمجھنا نہیں چاہیں گے تو پھر آپ کے لیے بھی مشکلات، ملک کے لیے مشکلات، ملک کی معیشت کے لیے مشکلات، اور ہم تو ریالٹر پھر مشکلات میں ہوں گے. ہمارے ساتھ کروڑوں لوگ جو بے روزگار ہو جائیں گے، جو ملک کے لیے بہت اچھا شگون نہیں ہے. تو میری آپ سے دوبارہ گزارش ہے کہ ہمارے جو بھی مسائل ہیں یا جو بھی پرپوزل ہیں، ان کے سٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے ان مشاورت سے ان چیزوں کو حل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملکی معیشت میں بہتر کردار. بڑی اچھی بات کی ہے نجیب گل عباس صاحب نے. آخر ٹیبل ٹاک کی ہوتی ہے، جتنی بڑی 2 جنگیں ہو چکی ہیں، عالمگیر جنگیں، لیکن حل ان کا ٹیبل پہ نکلا. ہم بھی یہ سفارش کریں گے، میڈیا کے حوالے سے اپنی گزارشیں پیش کریں گے کہ ریالٹر کو اپنے پاس بٹھا کے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ان کی بات سنیں، ان کی بات میں وزن ہو تو مانیں، یا ان کو منوا لیں یا ان کی مان لیں. تو یہی 2 ہی حالت ہیں کہ یا کسی کی بات مان لی جائے یا منا لی جائے. آج ہمارے ساتھ ناظرین جو مہمان تھے، عبدالرحیم صاحب AAR کے انویسٹمنٹ کے چیف ایگزیکٹو تھے، اور اس طرح وائس پریزیڈنٹ تھے ویلی ویلفیئر ڈیلر ایسوسیشن کے. ہمارے دوسرے مہمان رہنما نجیب گل عباس صاحب جو کہ چیف ایگزیکٹو تھے گلوبل لنکس کے اور پریزیڈنٹ ویلی ویلفیئر ڈیلر ایسوسیشن کے. اس کے ساتھ ساتھ وہ وائس چیئرمین بھی ہیں فیڈریشن آف پاکستان ریالٹرز کے. ہمارے تیسرے مہمان علی تاب صاحب جو کہ چیف مینیجنگ ڈائریکٹر MD DK ایسوسیٹس، اور یہ بھی جوائنٹ سیکرٹری ہیں ویلی ویلفیئر ایسوسیشن کے، ڈیلر ایسوسیشن کے. اور اس طرح ہمارے چوتھے مہمان محمد عرفان صاحب جو کہ المتین انٹرپرائزز کے CEO چیف ایگزیکٹو، اور اس کے ساتھ ساتھ وائس پریزیڈنٹ DHA ویلی ویلفیئر ڈیلر ایسوسیشن. ہم ان تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بہت جلد ان کے ساتھ ایک اور پروگرام کریں گے تاکہ مزید جو باتیں گفتگو رہ گئی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آئندہ پروگرام تک ان کے مسائل حل ہو جائیں اور ملک اپنے سکون میں جائے اور ملک کے خزانے ٹیکس سے بہت زیادہ بڑھ جائیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے مہمان پینل کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اس وقت تک اپنا اور اپنا کو بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.